السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور اس کی دی گئی توفیق کے ساتھ آج ہم سورہ شمس پڑھتے ہوئے آیہ نمبر 5 اور 6 دونوں کو دیکھیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ آیہ نمبر 5۔ والسماء، اور آسمان کی، وما، اور اس کی، بناہا، جس نے بنایا اسے، اور قسم ہے آسمان کی اور اس کی جس نے اسے بنایا۔ اب یہاں پر اس آیہ مبارکہ میں جو ما استعمال ہو رہا ہے، اسکالرز کے نزدیک اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو وہ جو ابھی ہم نے کیا، یعنی ماں کو من کے معنی میں لیا جائے، اور اس کی بہت ساری مثالیں قرآن مجید میں موجود بھی ہیں، جس میں سے اگر ہم سورۃ الکافرون کو دیکھیں تو اس میں آ رہا ہے وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا عَابُدُ، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ یہاں پر بھی ماں اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور جو آیہ مبارکہ بھی ہم پڑھ رہے ہیں سورہ الشمس کی آیہ نمبر 5، وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، اس میں بھی ماں اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہو رہا ہے، یعنی قسم ہے آسمان کی اور اس کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی جس نے اسے بنایا۔ اب دوسرا معنی جو اسکالرز کے نزدیک ہے وہ یہ کہ اگر ماں کو ماں ہی کنسیڈر کیا جائے تو پھر اس کے معنی ہوں گے قسم ہے آسمان کی اور اس کے بنانے کی۔ تو زیادہ تر اسکالرز نے اس کی پہلی ٹرانسلیشن کو زیادہ صحیح جانا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ماں کو من کے معنوں میں قرآن مجید میں دیگر مقامات پر بھی استعمال کیا گیا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے آیہ نمبر 6۔ والارض، اور زمین کی، وما، اور اس کی، طحاہا، جس نے بچھایا اسے۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ ماں آ رہا ہے، اور طحاہا کا روٹ ورڈ اگر ہم دیکھیں تو طحاواو، ٹرانسلیشن اس کی ہوگی قسم ہے زمین کی اور اس ذات کی جس نے اسے بچھایا۔ زمین کی بات آ گئی، زمین کی قسم کھائی جا رہی ہے، زمین کو گواہ بنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ زمین اللہ تعالیٰ کی تخلیقات میں سے ایک عظیم تخلیق ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو اس طرح سے بنایا ساخت کے اعتبار سے کہ مخلوق کی بود و باش کے لیے، ان کے رہن سہن کے لیے بالکل مناسب ہو جائے، قابل ہو جائے، کھانے پینے کے رزق بھی فراہم ہو اس زمین سے اور رہائش بھی۔ اللہ تعالیٰ نے نہ زمین کو بہت نرم بنایا اور نہ بہت سخت بنایا، بلکہ معتدل بنایا ہے، درمیانہ بنایا ہے۔ اور اب اگر ہم ابھی تک جتنی آیات پڑھ چکے ہیں ان میں نوٹس کریں تو ہمیں یہ بات پتہ چلے گی کہ پیئرز کی صورت میں قسم آ رہی ہے۔ پہلے سورج کی اور چاند کی قسم ہے، پھر دن اور رات کا ذکر ہے، اس کے بعد آسمان اور زمین کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ اب ان آیات میں جو ایک دوسرے کے اپوزٹس کی بات کی جا رہی ہے، تضاد کی بات کی جا رہی ہے، یہ انفیکٹ اسکالرز کے نزدیک نفس انسانی کے روشن اور تاریک پہلوؤں کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ جس طرح کائنات میں ہر جگہ پر تضاد موجود ہے، ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو تضاد نظر آتا ہے، سورج کے ساتھ چاند ہے، اندھیرے کے ساتھ اجالا ہے، دن کے ساتھ رات ہے، بلندی کے ساتھ پستی ہے۔ بالکل اسی طرح سے جو انسانی شخصیت ہے اس کے بھی دو رخ ہیں، دو پہلو ہیں۔
تمام انسان دیکھنے میں بظاہر ایک جیسے ہیں، لیکن اگر رویوں کی بات کی جائے تو حقیقت میں وہ ایک جیسے نہیں ہیں، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو نفسانی خواہشات کے راستے پر چل رہے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا اور انہوں نے اپنے لیے فلاح کا رستہ اڈاپٹ کیا۔ اب ہم نیکسٹ آیا مبارکہ میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مزید کس چیز کو گواہ بنایا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔